السلام علیکم گائز، ہوپ یو آل آر ڈوئنگ ویل. سو آج کا جو ٹاپک ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور بہت زیادہ آج کے 2025 کے لحاظ سے بہت زیادہ ویلیوز اس کو ملتی ہیں اور ہمیں اس کو بہت زیادہ ضرورت ہے اپنی لائف میں امپلیمنٹیشن کی. سو وہ ہے جی جرنلنگ. مطلب پہلے میں بات کرتی تھی ہمیشہ قرآن جرنلنگ کی. ایک یہ ہے نارمل جرنلنگ لائک آپ اپنی ایموشنل ہیلنگ کے لیے آپ اپنے ایموشنس کو لکھیں، کیونکہ لکھنا لائک از اے ایکٹ ہے جو کہ آپ کو سیف اسپیس دیتا ہے اپنے اندر، کہ آپ کا مائنڈ جو ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں اس نے ریلیز کرنا ہوتا ہے. تو وہ کہاں ریلیز کرے گا؟ وہ پیپر پر ریلیز کرے گا. تو اب جب آپ ان سب چیزوں کو لکھو گے تو آپ ریفلیکٹ کر پاؤ گے، آپ دیکھ پاؤ گے کہ کیا چل رہا ہے آپ کے اندر. کیونکہ بعض اوقات ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمیں ہمارے ساتھ مسئلہ کیا ہے، ہم چاہ کیا رہے ہیں، ہم کیا چیز چاہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہو، یا مطلب ہم خود کو ہی جان پا رہے ہوتے. جب ہم لکھ رہے ہوتے ہیں تب ہمیں پتہ چلتا ہے اچھا یہ مسئلہ ہے میرے اندر، یا میں یہ چاہ رہا ہوں. اب ٹھیک ہے، میں یہ چاہ رہا ہوں یا چاہ رہی ہوں، تو اب اس کا کیا حل ہو سکتا ہے، یا کون سے مسئلے میری زندگی میں ایسے ہیں جن کا مجھے حل نہیں مل رہا، اور ان کا حل پوائنٹ مجھے کیسے کرنا ہے، اور کس طریقے سے کن لوگوں سے مجھے بچنا ہے، کن لوگوں سے مجھے زیادہ بولنا ہے، کن لوگوں سے مجھے کتنی رکھنی ہے. اور ہر چیز جب آپ لکھتے ہو، جب آپ کو پتہ چلتا ہے اپنے بارے میں اچھا یہ چیزیں میرے اندر ہیں اور اب مجھے ان چیزوں پہ کام کرنا ہے. جب دیکھیے کبھی آپ کو جب ایک راستہ نہیں پتا ہوگا آپ منزل تک کیسے پہنچیں گے. تو جرنلنگ سے آپ خود کو جان سکتے ہو، مطلب اپنی اویئرنیس آپ کو مل رہی ہوتی ہے، جس کی مطلب آپ خود کو جاننا اسٹارٹ کر دیتے ہو. اچھا، اس کے بعد آتا ہے کہ ہم لوگوں نے جو جرنلنگ ہے نا، اس کے مین اسپیکٹس جو دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے جو ہمارا ایک فائدہ ہوتا ہے وہ ہمارا ایموشنل ریلیز ہوتا ہے. مطلب جب بھی ہم رائٹ کرتے ہیں نا، آئی فیل ریڈیوس مائی ایموشنل پریشر. مطلب کوئی بھی انسان اپنے ایموشنل پریشر کو بہت فیل کرتا ہے کہ وہ بہت کم ہو گیا ہے، اور وہ مطلب اپنے ایموشنس کو اسٹریس اور انزائٹی میں مطلب چینج ہونے کے بجائے وہ وہیں پہ ہی لکھ کے ختم ہو جاتی ہے چیزیں. تو یہ آپ کا سب سے زیادہ ایموشنل ریلیز ہوتا ہے کہ آپ نارمل ہو جاتے ہو، باٹلڈ اپ ہو جاتے ہو. ٹھیک ہے، اس کے بعد آ جاتا ہے کلیئرٹی اینڈ سیلف انڈرسٹینڈنگ. کلیئرٹی اور سیلف انڈرسٹینڈنگ مطلب جرنلنگ آپ کو ہمیشہ ہیلپ کرتی ہے آپ کو آرگنائز کرنے میں، اور آپ کی جو کنفیوزنگ تھاٹس ہوتی ہیں ان کو آپ آرگنائز کر پاتے ہو، اور آپ مطلب آپ جاننا اسٹارٹ کر دیتے ہو اپنا پیٹرن، کہ آپ کو کن چیزوں سے آپ ایموشن ہوتے ہو، کیا چیز آپ کی ٹریگرڈ ہے، کن چیزوں جو چیز آپ کو سیڈ کرتی ہے، کیا چیز آپ کو خوشی محسوس کروا رہی ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ خود کے بارے میں جاننا اسٹارٹ کر دیتے ہو. تو یہ آپ کو بیسکلی کلیئرٹی اور آپ کی سیلف انڈرسٹینڈنگ لا رہا ہوتا ہے آپ کے اندر. اس کے بعد آتی ہے مین امپورٹنٹ چیز، وہ ہے اسپرچول اینڈ پرسنل گروتھ. اسپرچول گروتھ مطلب آپ کی روحانیت اور اپنی پرسنلی گروتھ ہو رہی ہوتی ہے. بیسکلی روحانیت کیا ہے؟ مطلب یہ آپ جب آپ کو پتہ ہوگا اپنے بارے میں، یہ چیز آپ کو ٹریگر کرتے ہیں، آپ اس سے بچنا اسٹارٹ کر دو گے. جب آپ کو لگے گا کہ یار آج میرے ساتھ اس طرح کا سین ہو گیا، مجھے تھوڑا ٹریگر ہوگا، تو آپ زیادہ دعا کرو کہ میں آج بچ جاؤں، یا نہ ہو میرے ساتھ ایسا. تو آپ کی سیلف ریلیکسیشن جو ہے نا، وہ آپ کا جو کنیکشن ہے تو وہ ہمیشہ اللہ کے ساتھ ہی رہے. تو وہ زیادہ، اور اپنا کنیکشن آپ اللہ سے زیادہ تر دعاؤں سے اللہ سے اپنا کنیکشن اسٹرانگ کر سکتے ہیں. اور یہ آپ کی زندگی میں اوبیسلی آٹومیٹکلی پیس اور پیشنس اور ہوپ مطلب آپ کی زندگی میں لائے گی یہ چیز. تو یہ چیز اپنے آپ میں بہت بڑی ایک بات ہے جس پہ اگر ہم عمل کر لیں تو بہت زیادہ ہمارے اس میں مسئلے حل ہو جاتے ہیں. اور اس کے بعد آتا تھا اگر ہم نے اس کی ایگزامپل پرومپٹس دیکھیں کہ ہم جیسے کس طریقے سے ہم جرنلنگ کر سکتے، کس طرح سے ہم لکھ سکتے ہیں. تو سب سے پہلے اپنا کویشچن آپ نے پوچھنا ہے کہ اوکے آئی ایم فیلنگ رائٹ ناؤ اینڈ وائی. مطلب میں اب اس وقت کیا فیل کر رہی ہوں، اپنی فیلنگس لکھنی ہے. کہ اگر میرے ساتھ تو سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے میں کبھی ٹاکسک لوگوں کے بیچ چلی جاؤں تو میں واپس آتی ہوں اور میں بہت عجیب فیل کر رہی ہوتی ہوں، مجھے بہت دل بھاری سا ہو رہا ہوتا ہے، اور مطلب مجھے ہوتا ہے کہ مجھے کچھ لکھنا ہے. جب میں لکھتی ہوں تب اپنے اندر کا سارا غبار پیچ پہ اتار لیتی ہوں، تب مجھے سکون آتا ہے. یس ناؤ آئی ایم فیلنگ بیٹر ناؤ. سو کیا ہوتا ہے کہ جب ہم ارد گرد کے لوگ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اپنا ٹراما، اپنی انٹینشنز آپ کے اوپر ڈال دیتے تو آپ اس کو پروسیس نہیں کر پا رہے ہو. جب آپ پروسیس نہیں کر رہے ہو تو آپ اس کی ٹینشن لے رہے ہوتے ہو. تو اس کو ٹینشن سے بہتر ہے کہ آپ اس کو نکال لو اپنے اندر سے. نکالنا بہت ضروری ہے. ہم تو ڈالنے کا ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کون سی بات ہم لے لیتے ہیں اور اس کی ٹینشن لینا اسٹارٹ کرتے ہیں، لیکن ہم اس کو نکالتے کیوں نہیں ہیں؟ جب تک ہم اس کو نکالیں گے نہیں تو ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوگا. تو یہ جو چیز ہے یہ آپ کو بیسکلی پازیٹیو فری فریمنگ دیتی ہے. آپ گریٹیٹیوڈ آتا ہے آپ کے اندر حادثے آنا اسٹارٹ ہوتی ہے. آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یار دیکھو آپ یہ کافی سارے معاملات میں آپ ویک ہو، تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ یار میں تو مطلب ایک عام انسان ہوں، مجھ سے کتنی غلطیاں ہو رہی ہیں. اپنی غلطیاں ہائی لائٹ ہونا اسٹارٹ ہو جاتی ہیں. تو یہ چیز آپ کے اندر عاجزی پیدا کر رہی ہوتی ہے کہ ہاں کہ میں انسان ہوں، مجھ سے غلطیاں ہو رہی ہیں، تو مجھے ان کو کام کرنا ہے، ان کو صحیح کرنا ہے. تو آپ کے اندر وہ جو ایک میں والا فیکٹر ہوتا ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے. جو ایک بری میں، ایک اچھی میں تھوڑی ہونی چاہیے، لیکن ایک بری میں جو ہوتی ہے نا
اناولیم ہے تو وہ تو ویسے بھی ٹاکسک ہے، تو وہ تو ہونی ہی نہیں چاہیے. تو وہ چیز آپ لوگوں نے آپ کے اندر سے ختم ہو رہی ہوتی ہے. اس کے اور خود کو جاننا تو ویسے بھی سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. ہم ہر چیز کو جان لیتے ہیں، ہر چیز کا نالج رکھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم ایک ذات جو ہم جس کو نہیں جاننے کی کوشش کرتے وہ ہماری اپنی خود کے ذات ہوتے ہیں. ہم خود کو ہی کوشش نہیں کر رہے کہ ہم خود کو جانیں یا کوشش کریں کہ ہم اپنے مسئلوں کو خود حل کر سکیں. تو کوئی بھی نہیں آنا، کسی نے بھی نہیں آنا.